پہ عمل کریں ہماری دنیا بھی سمجھ جائے آخرت بھی سمجھ جائے. ایسی شان ہے اللہ کے پیاروں کی, ایسی شان ہے اللہ کے نبیوں کی, اس کے پیاروں کی. ایسی زندگیاں گزار دی گئی ہمارے لیے, سبق چھوڑتے گئے. سبحان اللہ. عزیز بہنوں, ان کی والدہ نے سکھایا تھا کہ کبھی بھی جھوٹ نہیں بولنا, کبھی بھی جھوٹ نہیں بولنا, ہمیشہ سچ بولنا جو بھی نقصان ہو جائے. آپ کی والدہ کی پرہیزگاری کا یہ عالم تھا. سبحان اللہ. آپ کے والد محترم کی پرہیزگاری کا یہ عالم تھا. اتنی پرہیزگار تھی, اتنی پرہیزگار تھی, دن رات عبادت میں مصروف رہتے تھے. تو پھر عزیز بہنوں جب والدین ایسے ہوں تو بلاتے بھی تو غوث اعظم جیسے ہوا کرتے ہیں. ہمیں بھی ان کے اللہ پاک ہمیں بھی ان کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. میں چھوٹی سی بات سے بتاؤں گی آپ کے والدین کی پرہیزگاری کے بارے میں. حضور غوث اعظم کی تو شان سبحان اللہ, کہہ دینا سبحان اللہ. ان کی شان سبحان اللہ. ہم گناہگار ہیں, ہم گناہگار ہیں. اللہ کے پیاروں کی شان ہم بیان نہیں کر سکتے کس قدر اللہ پاک نے ان کو عزتوں سے نوازا ہے. ہم تو ذکر کرتے ہیں کہ ہمیں بھی اس سے سبق مل جائے, ہماری بھی زندگیاں سمجھ جائے. آپ کی پرہیزگاری کا عالم دیکھیے گا, سنیے گا, توجہ سے سننا ہے. شرط یہ کہ توجہ سے سننا ہے. ہم سنیں گے نا تو بہنوں ہماری جو مقصد ہے نا محفل سے جانے کا وہ پورا ہو جائے گا. آپ کی والدہ محترمہ, آپ کے والد صاحب کس قدر پرہیزگار تھے. آپ کے والد صاحب کا میں چھوٹا سا واقعہ بتاؤں گی. اس قدر پرہیزگار ہیں, اس قدر پرہیزگار ہیں, دن رات عبادت میں مصروف رہتے ہیں. ایسا ہوتا تھا کہ جنگلوں کی طرف نکل جاتے تھے عبادت کے لیے کہ مجھے کوئی ڈسٹرب نہ کرے, میں عبادت میں لگا دوں. جنگل کی طرف نکل گئے ہیں عبادت کے لیے. بہنوں چند دن کے بھوکے ہیں عبادت میں تو خیال ہی نہیں ہے کہ کھانا پینا بھی ہے. تو بھوک جب بڑی نا, شدت اختیار کی بھوک نہیں, جا رہے ہیں تو ایک نہر ہے, یہ دریا ہے, اس میں نا ایک سیب بہ رہا ہے پانی میں. سیب جا رہا ہے. آپ نے کیا کیا, سیب کو اٹھایا, ایک بائٹ لی, کھانا شروع کیا. جب ایک لقمہ لیا ہی ہے نا, منہ میں گیا ہے, فوراً دل میں خیال آیا کہ مجھے تو پتہ ہی نہیں یہ سیب کس کا ہے, میں بنا اجازت کے کھا لیا. ہم تو ادھر کروڑوں کی جائیدادیں چپ کر کے ہضم کر جاتے ہیں جب بہنوں, دوسروں کے حق کھا جاتے ہیں, ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا. ایک لقمہ بھی منہ میں ہے, ابھی حلق سے اترا نہیں ہے, فوراً خیال آیا کہ مجھے تو پتہ بھی نہیں ہے کس کا سیب ہے, میں نے بنا اجازت کے کھا لیا. ارے بہنوں وہ نہر کے ساتھ ساتھ ہی جانے لگے کہ پتہ چل جائے گا کس کا سیب گرا ہے. جب وہ نہر یا دریا کے کنارے جا رہے ہیں نا, دیکھتے ہیں کہ ایک جگہ پہ نا ایک جو باغ ہے, باغ میں نا وہ سیبوں کا درخت لگا ہوا ہے, اس کی شاخیں نا جھک کے پانی کی طرف آئی ہوئی ہیں, سیب ٹوٹ ٹوٹ کے نا پانی میں بہ رہے ہیں. باغ میں چلے جاتے ہیں, باغ کے مالک کے پاس پہنچتے ہیں, جا کے کہتے ہیں مجھے معاف کر دیں, میں نے بنا پوچھے نا آپ کے باغ کا سیب کھا لیا, سیب کھا لیا, مجھے معاف کر دیں. لیکن اگر مطلب آپ مجھے معاف نہیں نہ کریں گے, یہ ایک لقمہ یا ایک سیب جو ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں میرے لیے ہو سکتا ہے کہ اتنا بڑا بن کے سامنے آ جائے کہ میری کوئی بھی عبادت قبول ہی نہ ہو. ہوتا ہے نا ایسا, یہ ایک لقمہ ہی میرے لیے ایسا بن جائے کہ میری اتنی کی ہوئی عبادتیں ضائع ہو جائیں, اللہ پاک اس لقمے کی وجہ سے میری وہ عبادتیں ضائع کر دیں. آپ مجھے معاف کر دیں. اگر کوئی سزا بھی دینا چاہے گی نا میں قبول کر دوں گا. حضور غوث اعظم کے والد کا یہ واقعہ ہے, حضرت ابو صالح. تو عزیز بہنوں وہ جو باغ کا مالک تھا نا وہ بھی اللہ کا ولی تھا, وہ بھی اللہ کا ولی تھا. اس نے کہا بڑی بات ہے بہنوں, آج کل کون پوچھتا ہے, کون کہتا ہے اتنا حق کھا جاتے ہیں کسی کا, ہم کہاں پوچھتے ہیں. انہوں نے کہا کہ یہ کوئی عام بندہ نہیں ہے جو ایک سیب کے لیے میرے سے معافی مانگنے آ گیا اور سزا لینے کے لیے بھی تیار ہے. سبحان اللہ. تو جن بہنوں آپ نے کہا کہ اچھا معافی بھی ملے گی اس طرح سے, میرے پاس رہنا پڑے گا, 12 سال میرے پاس رہ کے اس باغ کی جگہ کو رکھوالی کرو, گوڈی کرو. 12 سال بعد پھر ایک شرط بتاؤں گا, پھر ایک شرط بتاؤں گا, وہ شرط پوری کرو گے تو پھر تمہیں معافی ملے گی. حضور غوث اعظم کے والد صاحب بڑے حیران ہوتے ہیں, عجیب معاملہ ہے, عجیب معاملہ ہے. ایک سیب کھایا ہے, اتنی بڑی سزا, 12 سال میں باغ کی رکھوالی کرنی, پھر سوچتے ہیں کہ میں 12 سال اللہ کی عبادت بھی کرتا رہوں, اس سے یہ مجھے معاف نہ کرے تو میری تو ساری عبادت ہی ضائع ہے, میرے تو عبادت کرنے کا کوئی مقصد ہی نہیں ہے. تو کسی طریقے سے راضی ہو جاتے ہیں, ٹھیک ہے 12 سال, 1 سال, 2 سال, پورے 12 سال باغ کی رکھوالی کی. جب 12 سال گزر گئے نا, پھر باغ کے مالک کے پاس جا کے کہتے ہیں
کہ اب کون سی شرط ہے، اب تو معاف کر دے. تو وہ باغ کا مالک کہتا ہے میری ایک بیٹی ہے، اندھی ہے، بہری ہے، گونگی ہے، چل نہیں سکتی، لنگڑی لولی ہے، نہ وہ چل سکتی ہے، نہ وہ پکڑ سکتی ہے، نہ وہ دیکھ سکتی ہے، نہ وہ بول سکتی ہے، نہ وہ سن سکتی ہے. تمہیں اس کے ساتھ نکاح کرنا ہوگا، اس سے شادی کرنی ہوگی. پھر وہی بات حضرت غوث اعظم کے والد صاحب کے دل میں یہ بات آتی ہے اگر یہ شرط پوری نہ کی تو معافی نہیں ملنی، پچھلی عبادتیں بھی ضائع ہو جانی اور آئندہ جو عبادت کروں گا وہ قبول ہی نہیں ہو رہی. راضی ہو جاتے ہیں، نکاح ہو جاتا ہے. جب اپنے روم میں جاتے ہیں نا، جا کے کیا دیکھتے ہیں؟ بہت ہی حسین و جمیل عورت بیٹھی ہوئی دیکھتے ہیں، بے ہوش ہو کر گر جاتے ہیں. ہوش آتی ہے، اٹھ کے پھر باغ کے مالک کے پاس جاتے ہیں، کہتے ہیں مجھے سے ایک غلطی ہوئی ہے، 12 سال میں نے باغ کی خدمت کی ہے، معافی ابھی تک نہیں ملی، اب دوسری غلطی یہ کر بیٹھا ہوں کہ میں کسی اور کمرے میں چلا گیا ہوں، مجھے معاف کر دو. وہاں پہ تو کوئی اور بیٹھا ہے. تو باغ کا مالک کہتا ہے کہ یہی تمہاری بیوی ہے، جو اس کمرے میں موجود ہے وہی تمہاری بیوی ہے. اتنی خوبصورت ہے، اس قدر بابرکہ ہے، اس قدر شرم و حیا والی ہے. میں نے کہا تھا یہ دیکھ نہیں سکتی، آج تک اس نے کسی غیر محرم کو نہیں دیکھا، یہ سن نہیں سکتی. میں نے کبھی بھی اپنی بیٹی کے کانوں میں گناہ کی آواز نہیں بڑھنے دی، یہ چھو نہیں سکتی. میں نے اپنی بیٹی کو کبھی بھی گناہ کے کام کی طرف ہاتھ نہیں بڑھانے دیے. یہ چل نہیں سکتی، یہ لنگڑی ہے، کبھی بھی میں نے اس کے قدم گناہ کی طرف نہیں جانے دیے. یہ جس سے نکاح ہوا یہی تمہاری بیوی ہے. مکمل رضا ہے، خوبصورت ہے، واقعہ ہے.